أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. آپ جن لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والا پائیں گے وہ یہود اور مشرکین ہیں، اور آپ جن لوگوں کو مسلمانوں کا سب سے قریب دوست پائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، کیونکہ ان میں بعض عالم اور راہب ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے مشرکین اور یہود ہیں، اور اس کو قرآن نے رب کا بیان فرمایا، اور یہی حال ہے آج تک. بہرحال اس آیت مبارکہ میں جو حضرت رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ارشاد فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے، تو اس میں یہ آج کل کے عیسائی مراد نہیں بلکہ یہ اس زمانے کے عیسائی مراد ہیں، خصوصاً اس زمانے کے وہ لوگ جو حضرت نجاشی اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ تھے، درویش علماء تھے ان کے. تو اس آیت کریمہ میں ان عیسائیوں کی تعریف کی گئی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم رہے، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی بعثت معلوم ہونے کے بعد نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لے آئے. یہ تو ایمان ہی نہیں لائے نا، یہ تو ویسے ہی کبھی تین میں سے تیسرا اور تین خداؤں کو مان رہے ہیں، اور ان کی کوئی سر پیر کی سمجھ نہیں. شان نزول یہ ہے کہ جو ابتدائے اسلام میں جب کفار قریش نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دی نا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے 11 مرد اور 4 خواتین وہ نبی کریم علیہ السلام کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. تو یہ تمام حضرات اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں یہ بحری سفر کر کے پہنچے. تو اس ہجرت کو ہجرت اولا کہتے ہیں. ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور مسلمان روانہ ہوتے رہے، یہاں تک کہ بچوں اور عورتوں کے علاوہ اس وقت جو ہے وہ تعداد، جس کو دوسری پھر ہجرت کہا جاتا ہے، مہاجرین کی تعداد جو ہے جو ہجرت کر گئے یہ 82 تعداد ہو گئی. جب قریش کو اس ہجرت کا علم ہوا تو انہوں نے چند افراد کو تحفے تحائف دے کر نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا. نجاشی اس آدمی کا نام، بلکہ یوں کہیں کہ جو وہاں کے حبشہ کے بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب ہوتا تھا نجاشی. ویسے ان کا جو نام تھا یہ تھے عیسائی اسلام لانے سے پہلے. تو حضرت اسحمہ بن ابہر نام تھا ان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان لوگوں نے دربار شاہی میں بھی باریابی حاصل کر کے بادشاہ سے کہا، ہمارے ملک میں ایک شخص نے نعوذ باللہ من ذالک اس انداز سے بات کرتے تھے انہوں نے، تو نبی پاک علیہ السلام کے متعلق نجاشی کو اس کا ذہن خراب کرنے کا سوچا. تو ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگوں کو نادان بنا ڈالا ہے، نعوذ باللہ. ان کی جماعت جو آپ کے ملک میں آئی ہے وہ یہاں فساد انگیزی کریں گے، حالانکہ خود فسادی تھے، کہ خدا نے ان کو خود فسادی کہا کہ الا انہم هم المفسدون، یہی وہ لوگ ہیں جو مفسد فی الارض ہیں، فساد کرنے والے ہیں. اور اتنی انہوں نے تکالیف دی کہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اور پھر وہاں بھی معلوم ہونے کے بعد پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ کی رعایا کو بھی باغی بنائیں گے.
ہم آپ کو خبر دینے کے لیے آئے ہیں اور ہماری قوم درخواست کرتی ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی بادشاہ نے کہا پہلے ہم ان لوگوں سے گفتگو کر لیں، باقی بعد میں دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے مسلمانوں کو بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ یہ جب حضرت نجاشی نے اسحمہ بن ابہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب ان کو بلایا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر، کیونکہ اس سے پہلے ان لوگوں نے بڑی تفصیلی کلام ہے، ویسے ہم نے آج ایک خاص مسئلے پر بھی بات کرنی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری قوم ان کے کرتوتوں سے بڑی اچھی طرح واقف ہے، یعنی بہت زیادہ انہوں نے صحابہ کرام اور جو مہاجرین تھے ہجرت کرنے والے ان کی بڑی برائی کی۔ تو جو سردار تھے گئے، انہوں نے کہا کہ اچھا، پھر انہوں نے نجاشی کو ہدیے تحفے پیش کیے جن کو اس نے قبول کر لیا، بعد میں واپس کر دیا تھا جب ان کے حالات سے واقف ہوا۔ تو پھر انہوں نے کہا ہے بادشاہ آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ایسے لوگ آئے ہیں، نادان ہیں، جو اپنی قوم کے دین کو چھوڑ دیا انہوں نے اور ایک نیا دین لے کر آئے ہیں، اور جس کو ہم پہچانتے ہیں آپ نہیں پہچانتے، اور ہمیں آپ کی طرف ان کی قوم کے معزز لوگوں نے بھیجا ہے جو ان کے آباء و اجداد اور رشتہ دار ہیں، تاکہ آپ انہیں واپس بھیج دیں۔ جناب حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمر بن عاص کو اس سے زیادہ اور کوئی بات پسند نہیں تھی کہ نجاشی مسلمانوں کی بات سنیں۔ ان کے سرداروں نے کہا، ان دو آدمیوں سے سچ کہا، ان دو آدمیوں نے سچ کہا، ان لوگوں کے کرتوتوں کو ان کی قوم ہی بہتر طور پر جانتی ہے، تو آپ لوگ جو ہے وہ ان کو ان کے حوالے کر دیں۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر نجاشی غضبناک ہوا، اس نے کہا خدا کی قسم ان لوگوں کو ان کے حوالے نہیں کروں گا جن لوگوں نے میری پناہ لی ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حبشہ میں ایک ایسی حکومت ہے کہ ان کے نیچے کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے جی، لا یظلم فیہ احد، وہ روایت آئے گی ابھی جب مسئلہ ہم بیان کریں گے، تو وہ اس لیے وہاں اس جانب جو ہے وہ ہجرت کی گئی۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے ملک میں آئے ہیں اور جنہوں نے دوسروں کی بجائے مجھے اختیار کیا، تو تھا بڑا اچھا آدمی، اس لیے اللہ انہوں نے ایمان کی دولت سے بھی سرفراز فرمایا، جب تک میں ان سے سوالات کر کے تحقیق نہ کر لوں ان کو تم لوگوں کے میں حوالے نہیں کروں گا، اگر وہ ایسے ہی نکلے جیسے تم نے کہا ہے تو میں انہیں تمہارے حوالے کروں گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں ان کی حفاظت کروں گا، اور جب تک وہ میری پناہ میں رہیں گے ان سے حسن سلوک کروں گا۔ پھر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو بلایا، جب صحابہ کرام آئے، مسلمان تشریف لائے، تو نجاشی نے اپنے علماء کو بھی بلایا اور اس کے ارد گرد اپنی کتابیں کھول کر وہ بیٹھ گئے، سارے درویش علماء، جن کو فرمایا نا ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا، جی درویش بھی ہیں علماء بھی ہیں، فرمائے کہ وانہم لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، یہ خاص انہی لوگوں کے متعلق ہے جن کے بارے میں یہ سارا کلام چل رہا ہے۔ تو پھر نجاشی نے مسلمانوں سے سوال کیا وہ کون سا دین ہے جس کی وجہ سے آپ نے اپنی قوم کو چھوڑا، اور اس کی وجہ سے نہ میرے دین میں داخل ہوئے اور نہ ان ادیان میں سے اور کسی اور دین میں داخل ہوئے۔ جناب ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس شخص نے ان کو جواب دیا وہ جناب سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو آپ نے بڑی خوبصورت وہاں پر جو کلام کیا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے فرمایا اے بادشاہ ہم جاہلوں کی قوم تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتوں کو توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا، ہم اسی حال پر تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ہی ہماری طرف ایک رسول بھیج دیا جن کے نسب، ان کے صدق، ان کی امانت داری اور ان کی پاکیزگی کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی تاکہ ہم اس کو واحد مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس سے پہلے ہم اور ہمارے باپ دادا جن پتھروں اور بتوں کی عبادت کرتے تھے اس کو چھوڑ دیں، انہیں چھوڑ کر، اور انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، رشتوں کو ملانے، پڑوسیوں سے نیک سلوک کرنے، حرام کاموں اور خون ریزیوں سے باز رہنے،
کا حکم دیا اور بے حیائی کے کاموں، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے، پاک دامن عورتوں کو تہمت لگانے سے منع کیا، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم فقط اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہمیں نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جناب ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہوں نے اسلام کے تمام احکام نجاشی کے دربار میں انہیں گنوائے، تو ہم نے اس رسول کی تصدیق کی اور ہم ان پر ایمان لے آئے، اور وہ اللہ کے پاس سے جو احکام لائے تھے ہم نے ان پر عمل کیا، اور فقط اللہ کی عبادت کی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کیا، اور جن چیزوں کو انہوں نے ہم پر حرام کیا تھا ان کو ہم نے حرام قرار دیا، اور جن چیزوں کو انہوں نے ہمارے لیے حلال کیا تھا ہم نے حلال رکھا۔ اس بنا پر قوم ہماری دشمن ہو گئی، یعنی جو آپ کے پاس آئے ہیں یہ اس وجہ سے ہمارے دشمن ہو گئے ہیں کہ ہم پھر وہی سارے ظالم اور غلیظ کام کریں کہ جو یہ چاہتے ہیں اور جو یہ ابھی تک کرتے آ رہے ہیں۔ حالانکہ ہم نے تو ان تمام چیزوں کو، جو لوگ یہ کرتے تھے انہوں نے سب نے چھوڑ دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے اسیر ہوئے، جو غلامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئے، تو انہوں نے یہ سارے کام چھوڑ دیے۔ انہوں نے ہمیں عذاب میں مبتلا کیا اور ہمیں ہمارے دین سے چھڑانے کے لیے مختلف آزمائشوں میں مبتلا کر دیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت سے چھڑا کر ہمیں اللہ کی عبادت سے چھڑا کر بتوں کی عبادت کی طرف پھر لے آئیں، اور پھر انہی بدکاریوں کو حلال کرنے لگیں۔ تو پھر جو ہے وہ کلام چلتا رہا۔ جناب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر نجاشی نے کہا، کیا تم اللہ کے کلام کی کچھ آیتیں تمہیں یاد ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو جنہیں سکھایا ہو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، جن کے سامنے قرآن اترا ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ نجاشی نے کہا مجھے سناؤ، تو حضرت جناب سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھی، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادى ربہ نداء خفیہ۔ آپ نے یہ جب آیات پڑھی تو حضرت ام سلمہ آپ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم وہ آیتیں سن کر نجاشی رونے لگا، اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی، اور ان کے علماء بھی رونے لگے، اور ان کے مصاحف ان کے آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ آپ اندازہ فرمائیے، مجھے اگر کسی قاری صاحب نے سکھایا ہے اور میں نے تجوید اور قرات کو سیکھا ہے، تو ہم جب پڑھتے ہیں تو لوگوں پر اثر ہوتا ہے، یا جتنے بھی خوش الحان قاری ہیں، جتنے بھی لوگوں سے پڑھے ہیں، آپ اندازہ فرمائیے کہ جنہوں نے کائنات کے سب سے اعلیٰ ترین انسان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھا ہوگا، ان کے قرآن پڑھنے کا کیا اندازہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے وہ سارے کے سارے رونے لگے، اور ان کے جو مصائف انہوں نے کھول کے رکھے تھے وہ بھی آنسوؤں سے تر ہو گئے، اتنے روئے ہو۔ پھر ان سے نجاشی نے کہا کہ بے شک یہ دین ہے، یہ وہ دین ہے جس دین کو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، یہ دونوں ایک ہی طاق سے نکلے ہیں۔ پھر ان دونوں مشرکوں سے کہا، جاؤ تم واپس جاؤ، بخدا میں ان مسلمانوں کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کروں۔ سارے کے سارے تحفے بھی ان کو واپس کر دے جو شروع میں انہوں نے بادشاہ کو لقمے کے طور پر دیے تھے۔ تو جناب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ جب وہ دونوں نجاشی کے دربار سے نکل گئے تو عمر بن عاص انہوں نے کہا، بخدا میں کل پھر اس کے پاس جاؤں گا اور اس کے سامنے ایسی چیز پیش کروں گا جس سے ان کی جڑ کٹ جائے گی۔ تو عبداللہ بن ابی ربیعہ نے کہا، ایسا نہ کرو، اگرچہ یہ ہمارے مخالف ہیں لیکن ہماری ان سے رشتہ داریاں ہیں۔ اس نے کہا، میں نجاشی کو ضرور بتاؤں گا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں۔ پھر اگلے دن وہ گیا اور نجاشی سے کہا، بادشاہ یہ عیسیٰ ابن مریم کے متعلق بہت سخت بات کہتے ہیں، آپ ان کو بلا کر ان سے پوچھئے کہ یہ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ جناب سیدہ ام سلمہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بادشاہ نے ہمیں بلایا، اور اس جیسی آزمائش ہم پر پہلے نہیں آئی تھی۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو بادشاہ نے پوچھا، تم لوگ عیسیٰ ابن مریم کے متعلق کیا کہتے ہو؟ جب ان کے متعلق سوال کیا جاتا تو جناب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم ان کے متعلق وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ وہ یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی پسندیدہ روح، اس کا وہ کلمہ جو اس نے کواری پاک دامن جناب سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف القاء کیا۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر نجاشی نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور ایک تنکا اٹھایا،
پھر کہا بخدا یعنی خدا کی قسم تم نے جو کچھ بیان کیا عیسیٰ ابن مریم اس سے ایک تنکے سے بھی زیادہ نہیں، یعنی بالکل ایسے ہی ہمارا بھی عقیدہ ہے جو تم نے بیان کیا۔ جب نجاشی نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ کہا تو اس کے گرد بیٹھے ہوئے سرداروں نے غصے سے پھنکارنا شروع کر دیا، جو جتنے بھی یہ گئے تھے۔ نجاشی نے کہا ہر چند کہ تم غصے سے پھنکار رہے ہو، اور مسلمانوں سے کہا تم میری زمین میں مامون ہو، تمہیں امن دیا گیا ہے، جو شخص تمہیں گالی دے گا اس پر جرمانہ ہوگا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے پاس سونے کا پہاڑ ہو اور میں اس کے بدلے میں تم میں سے کسی شخص کو تکلیف پہنچاؤں۔ ان لوگوں کو ہدیے ان کے واپس کر دیے، اور پھر جو ہے وہ کہا کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم جب اللہ نے مجھے میرا ملک واپس کیا تو مجھ سے رشوت نہیں لی، تو میں ان سے رشوت کیسے لوں گا؟ تو جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو وہ دونوں عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ نجاشی کے پاس سے ناکام اور نامراد ہو کر لوٹے، اور ہم نجاشی کے ملک میں اچھے گھر اور اچھے پڑوسی کی حیثیت سے رہے۔ تو اسی دوران میں نجاشی کے ملک پر کسی نے حملہ کیا، ہم نے اس کے غلبے کے لیے اللہ سے دعا کی حتیٰ کہ وہ کامیاب ہو گیا، اور ہم اس کے ملک میں اچھی طرح رہے حتیٰ کہ ہم رسول پاک علیہ السلام کے پاس واپس مکہ شریف آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اللہ رب ذوالجلال نے جو درباری جتنے بھی یہ ان کے نصرانی تھے، عالم درویش تھے، وہ جیسا کہ بیان ہوا کہ انہوں بے اختیار رونے لگے۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں سے جو بات کہی کہ تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اپنے مقصد میں یہ مشرکین مکہ واپس پلٹے اور مسلمان نجاشی کے پاس عزت کے ساتھ وہاں پر رہنے لگے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جناب اصحمہ بن ابہر یعنی نجاشی، جیسے کہ مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب فرعون ہوتا، جو بھی بادشاہ ہوتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، نام ان کے اور ہوتے تھے، جیسے فراعین مصر کہا جاتا ہے تو فراعین فرعون کی جمع ہے۔ تو جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ تھا جو فرعون تھا اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، ٹھیک ہے جی، فرعون۔ اور اسی طرح سے حبشہ کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب جو ہے وہ ہوتا تھا نجاشی۔ یہاں پر کیونکہ لوگوں کو اپنی طرف سے منمانی کرنے میں دین کے اندر بہت شوق ہوتا ہے، یہاں پر اس لیے ہم نے اس چیز کو روکا تھوڑا سا، مزید بھی اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ حضرت نجاشی کا ذکر آیا تو چونکہ وہ ان کا وصال حبشہ میں ہوا تھا اور رسول پاک علیہ السلام نے ان کا جنازہ مدینہ شریف میں پڑھایا تھا، اس پر بعض نادان اور جہلاء نے یہ شوشہ چھوڑا اور اس کو فیشن کے طور پر یہ بات کرنی چاہیے، جبکہ یہ خاصہ رسول پاک علیہ السلام کا تھا۔ انہوں نے کہا جی غائبانہ جنازہ پڑھایا، وہ تو ابھی انشاءاللہ دلائل بتائیں گے کہ غائبانہ تھا یا حاضرانہ تھا۔ تو غائبانہ جنازہ پڑھایا، اس لیے جو ہے وہ ہم بھی غائبانہ جنازہ پڑھیں گے، یعنی کوئی دنیا میں کہیں بھی فوت ہو جائے تو یہ غیر مقلدوں نے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا، اور اس کے بعد جتنے بھی کئی ایسے آج کے دور میں بھی ناہنجار اور بیوقوفوں کا جو ہلاک ایک طبقہ ہے جو دو چار ویڈیوز دیکھ کر یا دو چار جو ہے وہ کسی ایپ پر دو چار جملے پڑھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کو اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، ہم دین نیچے سے نکلیں گے تو دین کی نعوذ باللہ عمارت جو ہے وہ نیچے آ جائے گی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ان بیچاروں کے پاس نہ کچھ علم ہے اور نہ ان کو کچھ سمجھ ہے۔ یہاں پر چند چیزیں ابتدائی ضروری سماعت فرمائیں کہ نماز اور دعا جو ہے یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ جو چیزیں جو شرائط نماز کے لیے پائی جاتی ہیں وہ دعا کے لیے نہیں پائی جاتی۔ نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط ہے، دیگر چیزیں شرط ہے، نماز کے لیے طہارت شرط ہے، نماز کے لیے وقت کا ہونا شرط ہے، یعنی کوئی بھی نماز ہو اس کے لیے اس کے سبب کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اب کہیں کہ ظہر کی نماز ہے، اب میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں تو کہنے والا کہے کہ سبب کیا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں آپ؟ سبب یہ ہے کہ وقت ہو چکا، وقت ظہر کا ہے، اس لیے سبب ظہر کی نماز کو ادا کرنے کے لیے سبب اس کا وقت ہے کہ اس وقت میں یہی نماز جو ہے وہ ادا کی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح سے نماز جنازہ کے لیے وضو اور کپڑوں کی طہارت ضروری ہے، جس کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی، ایسا ہی ہے جی۔ جبکہ دعا کے لیے وضو اور لباس کی طہارت وہ حیثیت نہیں جو کہ نماز کے لیے ہے، اگرچہ دعا بھی بہترین انداز میں لوگ کرتے ہیں لیکن اس کے لیے وہ چیزیں شرائط نہیں۔
نماز کے لیے قبلہ ضروری ہے جبکہ دعا کرنے کے لیے قبلے کی پابندی نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے لیے امام ضروری ہے جبکہ دعا کے لیے امام ضروری نہیں ہے، کیونکہ جنازہ فرض نمازوں میں سے ہے، اس لیے اس کا ایک وقت ہے۔ جب دعا کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، دعا کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، ہر نماز کا وقت ہے جو اس نماز کی فرضیت کا سبب ہے، جیسے کہ میں نے عرض کی۔ تو اسی طرح سے جنازے میں تاخیر درست نہیں ہے۔ جنازے کا سبب کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے۔ مکروہ اوقات کے علاوہ جب میت حاضر ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ نماز جنازہ کا سبب کیا ہے؟ میت کا حاضر ہونا۔ یہاں سے آپ نے اس مسئلے کو سمجھنا ہے، ابتدائی طور پر جو میں چند ضروری باتیں عرض کر رہا ہوں۔ تو بہرحال جتنے بھی یہ اس قسم کے لوگ ہیں، ان کے دانت کھٹے کیے علمی میدان میں، ان بیچاروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے، کابرین نے کتابیں لکھ کر مناظروں میں دیگر انداز سے بہت شاندار علمی رد کیا ان کا، علمی جتنے بھی یتیم ہیں ان لوگوں کا۔ تو یہاں پر یہ چیز ضروری ہے کہ جنازے میں تاخیر بھی درست نہیں اور مکروہ وقت میں پڑھنا بھی درست نہیں ہے۔ اس بنیاد پر مکروہ وقت کے علاوہ کسی وقت میں جتنی جلدی تیاری ہو سکے اس کی نماز جنازہ ادا کر دی جائے۔ تو اس فرض نماز کا سبب ہی چونکہ فوت شدہ کا جسم ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ جو فرض نماز ہے، نماز جنازہ یعنی فرض کفایہ ہے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ فوت شدہ کا جسم، حضور میت کا حاضر ہونا۔ میت ہی نہیں ہے تو بیچارہ جنازہ کس کا پڑھ رہا ہے؟ تو چنانچہ اس کے ہوتے ہوئے یہ نماز ادا کی جائے گی سامنے جب میت پڑی ہو۔ تو اس بنیاد پر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حضور میت شرط ہے، مسلمان بھی ہو، زمین پر ہو، اور میت کا جسم بھی موجود ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں شرط ہیں، یہ نہیں ہوگی تو جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ محض دعا میں جیسے دیگر نماز والی پابندیاں نہیں، تو حضور میت بھی شرط نہیں، کیونکہ محض دعا میں جیسے دیگر نماز والی پابندی نہیں ہے، یعنی جب دعا کی جائے۔ اب کوئی کہتے ہیں نا نماز جنازہ بھی دعا ہی ہے، تو جنازہ اور چیز ہے، نماز جنازہ دعا اور چیز ہے، الگ الگ شے ہیں۔ نماز جنازہ فرض ہے جبکہ دعا کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو نماز جنازہ فرض ہے لیکن فرض کفایہ ہے۔ اگر چند لوگ ادا کر دیں گے تو سب کی طرف سے وہ، یعنی اس کا ذمہ جو میت کے اوپر ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ فرض عین اور فرض کفایہ میں فرق یہ ہے کہ فرض عین ہر فرد پر، ہر بالغ عاقل مسلمان پر فرض ہوتی ہے، جبکہ فرض کفایہ چند لوگوں کے ادا کرنے سے اس میت کے اس سے وہ حکم ساقط ہو جاتا۔ ٹھیک ہے جی، وہ انہوں نے جنازہ پڑھ دیا، سب کی طرف سے ہو گیا، چند لوگوں نے ادا کر دیا، سب کی طرف سے۔ فرض کفایہ کا مطلب ہی آسان انداز میں یہی ہے۔ تو بہرحال میت موجود نہ بھی ہو تو دعا کی جا سکتی ہے، لیکن نماز جنازہ جو ہے، جنازہ وہ نماز ہے کہ محض دعا نہیں ہے، یا تو اسے نماز نہ کہا جائے یا پھر اس کے نماز ہونے کا لحاظ کیا جائے، اور میت کے موجود ہونے ہی کی صورت میں یہ ادا کیا جائے گا۔ تو نماز جنازہ مسلمان کی میت کے لیے ایک اعزاز اور اکرام ہے۔ جنازہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ دیگر مذاہب کے لوگ، کوئی جلا رہا ہے، کوئی ویسے ہی رو کے اس کو پھینک دیتے ہیں گھڑے کے اندر، لیکن مسلمان کی میت کو اتنے اعزاز سے نہلایا جاتا ہے، اور یہ کہا گیا، حکم دیا شریعت نے کہ اس کو اس کے قریبی لوگ، خصوصاً بیٹے یا بھائی وغیرہ، کیونکہ یہ اس کو غسل دینے میں احتیاط کریں گے، حالانکہ وہ تو مردہ ہے، لیکن یہ مسلمان میت کا احترام اور اعزاز ہے کہ اس کو قریبی لوگ غسل دیں، کہ اس کو آرام سے غسل دیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کو باقاعدہ اس کو کفن میں ملبوس کیا جائے گا، یعنی اس کو کفنایا جائے گا، پھر اس کے بعد چارپائی میں اسے لٹا کر پھر جو ہے وہ بڑے احترام کے ساتھ، ایک آدمی دوڑتا ہے کہ میں کندھا دوں، دوسرا آدمی دوڑتا ہے، تو بڑے احترام کے ساتھ، اور گھڑے میں پھینکتے بھی نہیں، کیسے آرام سے رکھتے ہیں، حالانکہ مردہ۔ ٹھیک ہے جی، لیکن یہ مسلمان کے اعزاز اکرام اس کی عزت کے لیے، جیسا کہ غسل، کفن، ادب سے اٹھانا، یہ ساری چیزیں جیسے بھی بیان کی۔ تو جنازہ جو ہے یہ عبادت الہی ہے، مگر دعا کی نیت اور ارادہ اس میت کے لیے جب وہ جسم موجود ہی نہ ہو جس کے لیے یہ اعزاز ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ جب وہ جسم سامنے موجود ہی نہیں جس کا یہ اعزاز ہے، تو پھر نماز جنازہ کس چیز؟ پھر جنازہ نہیں ہے، صرف دعا باقی رہ جائے گی، جس کے لیے نہ صفیں شرط ہیں، نہ امام شرط ہے، نہ ہی قبلہ رخ ہونا شرط ہے، اور نہ ہی پھر نماز شرط ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟
تو غائبانہ جنازے پر اتنا تفصیل سے کلام شاید پہلے نہ ہوا ہو، لیکن ہم انشاءاللہ اس کمی کو کوشش کرتے ہیں کہ پوری کریں۔ تو بظاہر عقل کا تو یہ تقاضا تھا کہ میت سامنے رکھ کر نماز جنازہ ادا ہی نہ کی جائے۔ کیا جی؟ میت سامنے رکھ کر، کیوں؟ کیونکہ مشرک کہیں گے ہمیں بتوں سے روکتے ہیں اپنے سامنے میت کو رکھا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن غیر اللہ کی عبادت کا وہم پڑے گا کہ یہ اپنے سامنے میت کو رکھ کر عبادت کر رہے ہیں، ہمیں یہ بتوں سے بھی روکتے ہیں، پتھروں سے بھی روکتے ہیں، دیگر چیزوں سے روکتے ہیں جی، سورج کی پجار پن سے بھی روکتے ہیں، ہمیں آگ کے پجار پن سے بھی روکتے ہیں، اور خود جو ہے یہ میت کو سامنے رکھتے ہیں۔ کہنے والے کہتے بھی ہیں، لیکن مشرکین کی طرف سے یہ اعتراض نہ ہو کہ ہم بتوں کو پوجتے اور یہ اس حال میں، لیکن نفس مومن کی عزت کے لیے اسلام نے مذکورہ خدشات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نماز جنازہ کے لیے وجود میت کو ضروری سمجھا، اور جنازے کا طریقہ یہ وضع کیا کہ میت سامنے رکھ کر اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے، اور اگر جنازہ پڑھے بغیر کسی کو دفن کر دیا گیا تو پھر اس کی قبر تو ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میت کے موجود ہوتے ہوئے مجبوری تھی، بہرحال غائبانہ جنازہ تو جائز ہی نہیں۔ تو ایک ایسا فرقہ ہے جس نے لوگوں کو اس کام پر لگایا، رفع دین پر بیچاروں نے بڑا زور دیا، حالانکہ اصل مسئلہ ان کے ساتھ رفع دین کا ہمارا ہے نہیں۔ وہ چاہے دیگر لوگ ہوں، یہ طبقہ ہو نجدیوں کا، خوارج کا، یا پھر جہلم کے اس جو جہنم کا ایندھن ہے ان لوگوں کا ہو، جو مرزائیوں کے اعضائے وضو چمکاتے ہیں، جو رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتے، جو مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی، نبیوں کی، صحابہ و اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، ان کو کہتا ہے کہ یہ قیامت کے دن ان کے اعضائے وضو چمکیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یعنی کفر کی آنکھوں کا تارا ہے جہلم کا وہ آدمی۔ تو یہ اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ بیچارے باقاعدہ، یعنی جس جگہ مسلمان، میں آپ کو بتاؤں خلاصے کے طور پر، جس جگہ مسلمان کی مخالفت ہو یہ پہلی صف میں ہوتے، مسلمان کی مخالفت کرتے، اور ہر کافر کی آنکھ کا ایسے لوگ تارا ہوتے ہیں جیسے اب اس قسم کے یہ لوگ ہیں۔ اللہ ان کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑے علم والے ہیں، حالانکہ وہ علم کی آڑ لے کے وہ لادینیت کو فروغ دیتے ہیں۔ جیسے اب وہ نعرہ لگاتا ہے کہ پاکستان کو تو سیکولر ہونا چاہیے، یعنی لادین ریاست ہونا چاہیے، کوئی مذہب کا عمل دخل نہ ہو۔ تو ہم نے کہا اسی کے لیے تو آپ نے اتنی محنت کی ہے، 20-25 لاکھ نوجوانوں کو بیچاروں کو جمع کیا ہے، جن کی عقل ہی چھوٹی سی تھی، چڑیا کے دماغ جتنا جن کا دماغ تھا، اتنی سوچ اور وسعت ہی نہیں تھی، اور وہ آپ کی اس گاڑی میں بیٹھ گئے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ آپ کو جو ہے وہ کدھر کفر کی تباہی میں اور کفر کی اس دلدل میں لے کے ان کو دھنسا دے گا بیچاروں کو۔ اللہ ان سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بہت سارے لوگ تو واپس بھی آ گئے۔ بہرحال ابن جوزی نے ایک بات بیان کی کہ یہ انہی کا آدمی ہیں، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَدِيهِ وَسُنَّتِهِ الصَّلَاةُ عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ غَائِبٍ فَقَدْ مَاتَ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہتا ہے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد میں کہ ہر کسی کی نماز جنازہ غائبانہ، وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، ہر کسی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی رسول پاک علیہ السلام کا ہر کسی کی نماز جنازہ ادا کرنا نہ تو رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ تھا اور نہ ہی آپ کی سنت۔ ولم یکن، کہتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کا یہ ہر کسی کا نماز جنازہ غائبانہ ادا کرنا رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ نہیں تھا۔ ولم یہ نفی کے لیے آتا ہے، اور نہ ہی آپ کی سنت۔ صحابہ کرام میں سے کثیر حضرات دور دراز علاقوں میں فوت ہوئے، رسول پاک علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ ادا نہیں کی۔ یہ لفظ ہے وَهُمْ غُيَّبٌ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، رسول پاک علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ ادا نہیں کی۔ تو مسلمانوں کو یہ جو بین الاقوامی طور پر جو روشن خیالی کا جس چیز کا سامنا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تو ان کے اثرات سے اسلام کے اندرونی محاذ پر دینی مسائل میں جو ملمانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اس سے لوگ جو ہے وہ ضربیں لگاتے ہوئے اسلامی احکامات پر بالکل بھی نہیں ہچکچاتے، علماء کی اور تمام اکابرین امت کی دین کے اہم اصولوں کی سرعام مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ ان کو شرم بھی نصیب فرمائے، حیا بھی نصیب فرمائے۔ جیسا کہ 1428 ہجری کا جو حج تھا اس میں ایک رسالہ لاکھوں کی تعداد میں تقسیم کیا گیا، تو اس میں ایک چیز تھی، یعنی مثال کے طور پر
احکام حج جو صحابہ کرام سے لے کر آج تک امت کے تعامل کا حصہ ہیں، ان میں ہمیشہ سے یہ بات شریعت مطہرہ میں موجود رہی ہے، کیا کہ اگر کوئی حج کا واجب چھوڑے تو اسے دم دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اگر واجب چھوڑے گا، یہاں تک کہ جو سعودی حکومت تھی اس کی طرف سے تقسیم کردہ لٹریچر میں یہ مسئلہ بھی لکھا ہوا، تو رہنمائے حج جو ہے وہ وہاں پر جو دیتے ہیں للدعوت والارشاد کے تحت، جو ریاض سے یہ ساری چیزیں چھپائی جاتی ہیں حاجیوں کے پیسوں سے ہی، تو پھر اس میں انہوں نے اس کو مختلف زبانوں میں چھاپ کے تقسیم بھی کیا۔ تقریباً اس وقت 23 لاکھ کی تعداد میں وہ جو ہے وہ شائع کیے گئے۔ تو غالباً یہ آج تو 1446 ہے، یہ 1428 کی بات ہے ہجری کی، شاید 2005-6 بنے، آج سے 18-19 سال 20 سال پہلے کی بات ہے۔ تو بہرحال کسی مرفوع حدیث میں واجب چھوڑنے پر فدیہ یا دم کا ذکر نہیں ہے، اس میں وہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 35 پر رہنمائے حج میں، تاہم کسی مرفوع حدیث میں واجب چھوڑنے پر یا فدیہ یا دم کا ذکر نہیں ہے، لہذا واجبات حج و عمرہ کے چھوٹنے پر دم کا واجب نہ ہونا میرے نزدیک صحیح تر قول ہے، یہ وہ آدمی لکھتا ہے۔ تو اب 2 سال پہلے تک جو چیز واجب کے درجے میں تھی اس وقت، اب اچانک جو ہے وہ اس کا وجوب اور لازم ہونا یہ کیسے ختم ہو گیا؟ ایک چیز واجب چلی آ رہی ہے، شریعت کا حکم ہے، اور وہ آپ کے نزدیک جو ہے وہ ایسی ہو گئی، تو یعنی کہ اب ایسے ہی دیکھا دیکھی غائبانہ جنازے کا جو ہے وہ رواج تب شروع ہونے لگا۔ ٹھیک ہے جی، اب بھی شاید کئی جگہوں پر ہے، جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، حالانکہ اس پر چاروں ائمہ کا یہ اتفاق ہے تقریباً، خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ غائبانہ جنازہ بالکل بھی نہیں پڑھتے۔ پاکستان کے جو دیوبندی ہیں یہ پتہ نہیں غائبانہ جنازے کیوں پڑھنے لگ جاتے ہیں، جیسے کہ جماعت اسلامی والے یا دیگر لوگ جو ہے وہ یہ اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں، جبکہ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عند الحنفیہ یہ غائبانہ جنازہ جائز ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بہرحال وہ انشاءاللہ ابھی چونکہ وہ تفصیل ہے اس میں، ابتدائی طور پر چند چیزوں کو آج ہم نے بیان کیا، اس کو ہم بیان کریں گے اور دلائل کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز میں انشاءاللہ وہ فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال اس چیز کو ضرورت محسوس کرتے ہوئے جب ان کا ذکر آیا جناب حضرت نجاشی کا، تو ہم نے کہا کہ اس مسئلے کو بیان کریں تاکہ جو ہے وہ لوگوں تک صحیح چیز پہنچے۔ پیچھے ہمارے یہاں پر اخلاص میں بھی ایک معاملہ ہوا، تو وہ غائبانہ جنازے کا انہوں نے وہ سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن جو ہے وہ اس کو روکا گیا، اس کے حوالے سے بتایا گیا لوگوں کو، جن لوگوں کو پتہ نہیں تھا، پوسٹیں چلا دی گئی جی غائبانہ جنازہ، جیسے کوئی فیشن کے طور پہ کوئی نئی چیز ہو۔ تو بہرحال علماء سے پوچھنا چاہیے، پھر اس کے بعد پوسٹیں بھی چلائیں، پھر اس کے بعد سب کچھ کریں، جو کام کرنے کا ہے وہ کرنا چاہیے۔ فیشن کے طور پر شریعت کے اصولوں پر، شریعت کے احکامات پر عمل کرنا اور نہ کرنا، اپنی طبیعت کے مطابق چلانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جس چیز کا حکم موجود ہے اور جس پر امت کا اتفاق ہے پوری امت کا، اس چیز کے اوپر چلنا چاہیے، اور خلاف کرنے والا ہمیشہ وہ شیطانی رستے پر ہوتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں شر سے محفوظ و معمون فرمائے۔